اچھا اور بتائیے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی یہ ایک ہمارے ہر گھر میں کامن ایشو ہوتا ہے ساس بہو کا مسئلہ. ٹھیک ہے, اگر ساس بہو جب خود ساس بنتی ہے تو وہ ہمیشہ یہی بولتی ہے کہ جب میں بہو تھی میری ساس نے میرے ساتھ بڑے ظلم کیے, مجھے بڑا تنگ کیا, میرے ساتھ بڑا یہ ہوا. لیکن وہ جب خود ساس بنتی ہے تو پھر وہی چیزیں دوبارہ وہ کیوں ریپیٹ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ مینٹل ٹارچر ہے یا یہ کمپلیکس ہے یا یہ وقت خود کو دوہرا رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. اور ہمارے پاس آج سیکنڈ کالر ہے گجرال سے, محمد اکرم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی. آج کا ٹاپک بھی ماشاءاللہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یقیناً مسلسل 3 دن سے یہ ٹاپک چل رہا ہے. اور یقین ذہنی تشدد یا ذہنی پریشانی وقت کے حالات کی ایسی ستم ظریفی ہے جس نے ہر شخص کو متاثر کیا ہے, اور اس کی سب سے اہم وجہ روزمرہ استعمال رہنے والی ضروریات زندگی کی عدم فراہمی ہے. چاہے وہ توانائی کا بحران ہو, معاشیاتی مسائل کا شکار ہو, ہنگامہ خیزی کی نظر ہو, یا ہر وہ ایسی جائز خواہشات جو اس کے بس سے باہر ہوتی ہیں, تو رد عمل کے طور پر وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرے سوالات ہیں کہ کیا یہ وہی صورتحال جو انسان کو تشدد پر مجبور کرتے ہیں؟ بالکل. دوسرا یہ کہ ایک شخص کسی بات یا لفظ پر چڑ یا برا محسوس کرتا ہے, اس کو بار بار ان الفاظ کا سہارا لے کر تنگ کیا جائے تو اس سے بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور بڑے سارے کالرس ہیں اور بڑے سارے بھی کوشچنز بھی ہم 1 to 1 جاتے ہیں. یایا صاحب کا آپ نے جواب دے دیا ہے. عائشہ کو جو سوال یہ تھا کہ کوئی اگر ذہنی ٹارچر آپ ہوتے ہیں and in one condition that you can't do anything, so what you can do is that you can harm yourself because the only control you have is on yourself. تو اگر آپ کوئی خودکشی کا کچھ کریں یا کوئی ایسی حرکت کریں, اپنے ہاتھ کاٹ دی, گلا کاٹ دیا, لٹک گئے, اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کیا مینٹل ٹارچر؟ بے بسی کی انتہا ہو جاتی ہے اور عموماً بزدل یا کمزور لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ کھڑے رہ کے سچویشن کو فیس کرنا, نہیں کر سکتے تو فرسٹریشن میں آ کے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کا آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ کو توجہ مل جاتی ہے گھر والوں کی, رائٹ؟ تو اٹینشن آپ کو ملتا ہے, تو آپ چاہتے ہو بار بار میں ہی کروں تو مجھے اٹینشن ملے. تو کوشش کریں کہ یہ حرکت نہ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے جسم پہ لگی ہوئی چوٹ جو ہے ایک تو نشان چھوڑتی ہے, دوسرا بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دیر ہو جائے تو پھر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. ایک بڑے ہی قریبی میرے تھے, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی اپنی خودکشی کرنا چاہے, اپنی جان لینا چاہے, تو اس کو بچانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جس کو اپنی زندگی کی اہمیت نہیں ہے تو اس کی زندگی کی اہمیت کوئی اور کیسے کرے گا؟ پہلے اپنے آپ کو ویلیو کرنا شروع کریں تو لوگ آپ کو ویلیو کریں گے. ایک اور جو کالر تھے اسد صاحب, کیا بات کہی عروج تو نے, میں کمال کی باتیں کرتی رہتی ہوں, ایسی بات نہیں, آپ لوگ دھیان نہیں دیتے میری باتوں پہ. اچھا, دعا نے کہا کہ جو میموریز ہوتی ہیں مینٹل ٹارچر کی, کسی نے جو مینٹل ٹارچر کی میموری ہے, تو کیا اس کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے, اور اگر نہیں رکھنا ضروری ہے یعنی ایز اے لیسن, اور اگر نہیں رکھنا ضروری تو کیسے اس کو اریز کریں؟ دیکھیں جی, چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, شارٹ جواب دیتا ہوں. سمجھنے لیے اگر آپ کے پاس سمجھ ہے تو بہت جلدی سمجھ جائیں گے. آپ کے گھر کے اندر, کچن کے اندر جو گاربیج کین ہے, کیا وہ بھرا ہوا رکھیں گے آپ تمام عمر؟ نہیں نا, کچھ دنوں کے بعد خالی کریں گے نا. یہی پینفل میموریز ہیں کہ وہ یادیں جس کا تعلق ٹارچر سے ہے, اس کو آپ چاہے تو اپنے ہاتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں, چاہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اب آپ کا فیصلہ کرنا ہے کہ بدبو رکھنی ہے آپ نے اپنے کچن میں یا پھر اس کو صاف کر دینا. تو ابھی آپ نے, ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, اس بریک میں آپ نے کرنا اپنے ذہن سے جتنی بھی یہ جو گاربیج ہے اس کو نکال کے پھینک دیں گے. بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو ہم فریش باتیں کریں گے. تو آپ کا بھی فریش مائنڈ ہونا چاہیے, تو پلیز گاربیج پھینکیں, جلدی سے بریک پہ جائیں, بریک سے آئیں تو فریش ہو کے فریش باتیں کرتے ہیں. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین. اور آف ایئر ہم نے ایک کال لی, بڑی ضرورت مند خاتون تھی, ان کی کال کا ضرور جواب دینا چاہیے. مسز جمیل نے کراچی سے. ایک تو شرٹس کی بات کی, شرٹس میں آپ کو رنگین نہیں پہننے دیتی ہوں, مینٹل ٹارچر ہے, ریئلی سوری. اور دوسرا یہ مسز جمیل کہہ رہی کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے اور وہ مسلسل کرتا رہے, آپ کا حق مارتا رہے, تو وہ مینٹل ٹارچر سے کیسے نکلنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں, کیونکہ اگر وہ مسلسل کر رہا ہے تو اب آپ کو ایکشن لینا ہوگا, عمل کرنا ہوگا. تو پہلے لکھ لیں چوائسز کیا ہیں. چوائسز لکھنے کے بعد کہ میں یہ کر سکتی ہوں,
اس کے بعد جو کر سکتی ہیں اس کے نیچے لکھیں اس کے پروز اینڈ کونس، کانسیکوینسز کیا ہوں گے اچھے اور برے. اس کے بعد جب پیپر پہ تمام چیزیں آ جائیں گی پھر فیصلہ کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ ضرور کریے گا. اچھا ایک اور جو ہمارے کالر تھی جن کے یبا، ان کے ہسبینڈ کا کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے تو وہ ریکی ان کے لیے بیسٹ رہے گا. بہت فائدہ مند دے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی ایک اور ہمارے ساتھ جو کالر تھے جو تھیں بیسیکلی صابرہ کہہ رہی ساس بہو کا جو ایشو ہوتا ہے، تو بہو جب بہو ہوتی ہے اور ساس ظلم کرتی ہے تو بہو کہتی ہے جب میں ساس بنوں گی تو میں یہ ٹارچر یا مینٹل ٹارچر کسی کو نہیں دوں گی، لیکن جب وہ ساس بنتی تو وہ بھی وہی کرتی ہے، تو ایسا کیوں؟ جلدی سے بتا دوں ٹائم کم ہے. جب آپ ساس بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے احسان کرنے کا کسی پہ. تو اگر آپ نہیں احسان کرتی، ظلم کرتی ہے تو آپ بہت گنہگار ہوں گی. تو اگر آپ پر ظلم ہوا ہے مگر جب آپ طاقت میں آئے اور آپ دوسروں پہ رحم کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا. اگر یہ ساسیں سمجھ جائے یہ باتیں تو بہت گھر میں یہ مینٹل ٹارچر بیسیکلی خود پہ ہوا ہے تو دوسرے پہ خنس نکالنے والی بات ہے. خنس نکالنے والی وہی کرتی ہیں. اچھا جو ایک تھی کہ محمد اکرام صاحب کی کال تھی کہ جو ٹیزنگ کرتے ہیں کسی کے نام سے تو وہ کیا مینٹل ٹارچر میں آتا ہے؟ بہت ہے. آپ ٹیز کرتے ہیں آپ کی کسی حرکت پہ، آپ کے کسی نقص کے اوپر، رائٹ، بار بار کرو گے تو بہت بڑا مینٹل اچھا ٹارچر ہے. آخری الوینا کا کہ ان کے جو کزن ہے ان کا اوور ویٹ ہو گیا ہے تو وہ ویٹ کی وجہ سے وہ چل نہیں پائے. پہلی بات یہ کہ جو انڈوکرین گلینڈز کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ابھی انفیکٹ تھوڑی دیر پہلے شو میں تھے ڈاکٹر شہزاد کے، تو پیڈریاٹک انڈوکرینالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں، چیک کرائیں گلینڈز میں کیا پرابلم ہے، اس کے بعد آپ ہم سے بھی رجوع کریں، ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ آپ کے سارے جواب دیں. تھینک یو سو مچ آپ کی سب کی کالز کا. آج کوشش کر کے ہم نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے. آپ بڑے پیار سے ہمیں کال کرتے ہیں اور آپ کا پیار ہی ہے جس کی وجہ سے ہم ہفتے میں 3 دن آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں اور 3 دن ریپیٹ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی تو ہمارا ریپیٹ ٹیلی کا ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر موئز سے ملنا ہے، بات کرنا، ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو فیس بک پیج ہے اس کو پلیز جوائن کریں بیکاز وہاں پہ ہم ریگولرلی ہوتے ہیں تو آپ سے بات بھی ہو جائے گی. کوئی پرسنل بات آپ کو کرنی تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مینٹل ٹارچر نہ دے دوسرے کو بیکاز مینٹل ٹارچر دینے سے کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ یہی ملے گا صرف کیونکہ آپ بھی ایونچولی ٹارچر ہوئے. کسی اور کو مینٹل ٹارچر دینے سے پہلے، کوئی ایسی بات کرنے سے پہلے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے. جب آپ کے ذہن میں وہ بات آتی ہے تو آپ کی پوری پرسنالٹی وہ چیز بن جاتی ہے. تو کسی کو مینٹل ٹارچر دے کے آپ کسی کا اپنا بھی فائدہ نہیں کرے، کسی اور کا تو فائدہ نقصان تو دور کی بات ہے. تو اسٹاپ ڈوئنگ مینٹل ٹارچر ٹو ادرز اینڈ ٹو یور سیلف. تھینک یو سو مچ. کل انوائٹ بھی کر لو جمعرات کے لیکچر میں آ سکے، موسٹ ویلکم. سکتے ہیں. ہاں چلیں. اچھا جی مجھے نہیں پتا کتنے منٹ باقی ہیں مگر ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور یہ کہانی سن کر امید کرتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو ذہنی اذیت دیتے ہیں وہ کم سے کم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ جس کو وہ ذہنی اذیت دیتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. ایک بچہ تھا 12-13 سال کا اور بہت غصہ، اور اس غصے میں وہ اپنے بعض دفعہ ٹیچر سے بھی بدتمیزی کرتا، ماں باپ سے بھی کرتا، دوستوں کو مارتا، ذہنی اذیت دیتا، ٹارچر دیتا تھا. آؤٹ آف کنٹرول اینگر تھا اور والد اس کے نہیں چاہتے تھے کہ اس کو دوائیوں پہ رکھے. جب 2-3 ایسے واقعات ہوئے جہاں بچے نے تشدد پہ اتر آیا اور لوگوں کو باقاعدہ اس نے اذیتیں دینا شروع کر دی اپنے دوستوں کو، تو ایک دن اس کے والد جو ہیں اس نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک بہت بڑا لکڑی کا بورڈ لیا موٹا سا، اور بورڈ لے کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، یہ بورڈ ہے اس کو دیوار پہ لگا لو. لگا دیا. بہت ساری کیلیں دی اس کو، بڑی بڑی، اور ہتھوڑی دی اور کہا بیٹا جس وقت غصہ آئے نا تمہیں کام یہ کرنا کہ یہ کیل لے کر اس بورڈ کے اندر ٹھونک دینا ہتھوڑی کے ساتھ. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اس کو غصہ آتا وہ کیل لیتا، ٹھک 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 سیدھی بورڈ کے اندر. چند دن کے بعد وہ بورڈ پورا بھر گیا کیلوں سے. والد نے جب دیکھا کہ بورڈ پورا بھر گیا تو اس سے کہا کہ بیٹا آپ ایک کام کرو، پلاس لے کے اور ان کیلوں کو نکالو. بیٹے نے باری باری ساری کیلیں نکالی. جب کیلیں نکل گئی تو والد نے کہا بیٹا بورڈ کو دیکھو. تو بورڈ میں ہر جگہ سوراخ تھے. وہ خوبصورت بورڈ لکڑی کا سوراخ سے بھر چکا تھا. بیٹے کو باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ حالت ہوئی ہے بورڈ کی تمہارے غصے کی وجہ سے. تو جس شخص پہ تم غصہ کرتے ہو یا جس کو تم ذہنی اذیت دیتے ہو دیکھو اس کی کیا حال ہوتے ہیں. کیا تم چاہو گے کہ یہی حال کبھی تمہارے ساتھ ہو یا کوئی تمہارے ساتھ ہی حال کرے؟ ناظرین اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہماری حرکات، ہمارے رویے، ہمارا برتاؤ، ہماری زبان سے کہے ہوئے الفاظ نہ جانے کسی پہ کتنا بڑا ظلم ڈھاتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا جب تک ہم پر نہیں آ پڑتی. اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ کام جو ہم نے کیے ہیں، وہ اذیتیں جو ہم نے لوگوں کو دی ہے، پلٹ کر ہمارے پاس آئے، ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے اوپر آ جائے، کوشش کریں کہ شعور کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ
وہ کام نہ کرے جس سے ہم دوسروں کو ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ یہ خوشیاں اور سہولتیں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.